اہل بیت کا جو اردو میں ہم مطلب لیتے ہیں، یہ لفظ عربی ہے۔ بیت گھر کو کہتے ہیں اور اہل گھر والا، جیسے اہل علم کا مطلب علم والا، اسی طرح اہل بیت گھر والا، جس کو مزید ہم جو استعمال کرتے ہیں اردو میں اہل خانہ، ہم اہل خانہ کا جملہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ عرب میں اسی کو اہل بیت کہتے ہیں جس کو ہم اہل خانہ کہتے ہیں۔ میرے گھر میں، میرے خاندان میں جتنے لوگ ہیں وہ میرا اہل بیت ہے۔ اس میں بیوی بھی شامل ہے، اس میں میرے بچے بھی شامل ہیں، اور اس میں میرے بچوں کے بچے وہ بھی شامل ہیں، بیٹیوں کے بچے وہ بھی شامل ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی شامل ہیں، اور آپ کی پھوپھیاں بھی شامل ہیں، البتہ آپ کی چچاؤں کی اولاد میں سیدنا علی المرتضیٰ وہ بھی شامل ہیں، آپ کی بیویاں ازواج مطہرات وہ بھی شامل ہیں، اور پھر جو ان کی اولادیں ہیں، آپ کی بیٹیوں کی اولادیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، جیسے حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے۔ پھر اہل بیت کی مزید تقسیم کی، اور وہ تقسیم یہ کی گئی کہ اہل بیت صرف وہ ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات حرام کی۔ آپ نے فرمایا یہ اوصاف الناس ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی میل، زکوٰۃ صدقات یہ لوگوں کی ہاتھوں کی میل ہے، اور اسے میں خود بھی نہیں کھاتا اور اپنی آل پر بھی اسے حرام کرتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے میں سید ہوں اور آل رسول سے ہوں، تو اسے زکوٰۃ، خیرات، صدقات یہ چیزیں نہیں دینی چاہیے۔ ویسے جو چیز آپ پر فرض نہیں ہے، آپ اپنی خوشی سے، اپنے مال سے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی اہل ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، تو آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ صدقے سے ہٹ کر آپ ویسے اس کی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ اور صدقات کا پیسہ آپ یہ نہیں دے سکتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر میں، سردی کا موسم تھا، آپ نے ایک اونی دھاگے سے بنی ہوئی ایک شال تھی، چادر کہہ لو، شال کہہ لو، رنگ اس کا کالا، سیاہ رنگ کی وہ چادر تھی، اور اس پہ کچھ ڈیزائننگ بھی تھی، یعنی جیسے پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی خوبصورت چادر تھی، وہ آپ نے اوڑھ رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے، آپ نے اس چادر کو کھولا اور ان کو اندر گود میں اٹھایا۔ حضرت حسین آئے، آپ نے چادر کو کھولا اور اسی چادر کے اندر کر کے آپ کو گود میں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے اس چادر کو کھولا اور ان کو بھی چادر میں لپیٹ۔ تھوڑی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آپ نے اس چادر کو کھولا اور حضرت علی کو بھی اندر کیا۔ اب چادر انسانوں پر، یعنی دو بچے ہیں حضرت علی اور فاطمہ کے، حسن اور حسین، اور دو حضرت علی اور فاطمہ خود ہیں، 4، اور 5ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو اس چادر کے اندر ہے۔
تو آپ نے ان کو چادر میں چھپا کر پھر آپ نے یہ جملہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہے، میرے اہل خانہ ہیں۔ اسی سے یہ جو 5 تن پاک کا جملہ نکلا ہے وہ اسی حدیث سے نکلا کہ رسول اکرم نے ان 4 کو اپنی شان میں لیا اور فرمایا یہ 5 اپنے سمیت یہ میرا اہل بیت ہے۔ تو اسی سے گنتی کر کے 5 تن پاک کا جو اصطلاح ہے وہ لوگوں میں معروف ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام نے نہ کبھی اس اصطلاح کو سنا اور نہ کبھی اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 4 ہستیوں کو اور 5 خود چادر میں لیا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل امین اللہ کا ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا ہے، اے گھر والوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھان لی، یہ بات کا فیصلہ کر لیا کہ تم سے ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی غلاظت تم سے دور کر دے گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک صاف کرے گا جیسے پاک صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج کر یہ جملہ فرمایا، اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ آپ ان لوگوں کی مجلسوں میں 10 محرم تک آپ یہ واقعہ ضرور سنیں گے۔ جبریل اس آیت کو لے کر آیا اور جبریل نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا، یہ جتنے لوگ آپ کی چادر میں ہیں، ان چادر والوں سے اللہ رب العالمین ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی غلاظت اللہ دور کر دے گا، اور اللہ ایسا دور کرے گا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاکیزہ بنا دے گا جیسے پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ اب ایک سوال کر دیجیے، تن بدن میں آگ لگ گئے، تن بدن میں آگ لگ گئے، وہ سوال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا کہ یہ جو چادر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلاظت اے اہل بیت تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسا پاک کرے گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے، میں آپ سے کہوں اس گلاس کو پاک کر، دھونے کا نہیں تھا، اس کو پاک کی، ظاہر بات ہے پاک بھی آپ دھو کر ہی کریں گے، پاک بھی آپ دھو کے کریں گے، لیکن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ قاری صاحب یوں کیوں کہہ رہے ہیں اسے پاک کیجیے، یہ کیوں نہیں کہا دھو دیجیے؟ پھر آپ کے ذہن میں آئے گا ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز نے اس میں منہ مارا ہو، کوئی ایسی چیز اس میں گری ہو، کوئی ایسی چیز اس کو لگی ہو جو پاک نہ ہوتی ہو، اس لیے مجھے کہا جا رہا ہے اس کو پاک کیجیے۔ اور یہ تو دنیا کا مانا ہوا اصول ہے، ہمیشہ کسی بھی برتن کو پاک اسی کو کیا جاتا ہے جس کو گندگی لگی، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ پاک اسی، اب جیسے کتا ہے کسی برتن میں منہ لگا لے، آپ نے فرمایا 7 دفعہ تو اسے ویسے دھو، 1 دفعہ اس کو مٹی سے مانچ کے جسے مٹی پاک کر دے،
اور اگر بلی نے دودھ پی لیا ہے کوئی بات نہیں، اس کا دودھ جھوٹا بچا ہوا دودھ آپ بھی پی سکتے ہیں، بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ دل نہیں مان رہا کوئی بات نہیں، لیکن اسے حرام نہ سمجھے۔ لیکن کتا منہ مار جائے آپ کو پھینکنا ہی پڑے گا، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ اے گھر والوں، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی غلاظت کو تم سے دور لے جانا چاہتا ہے اے گھر والوں، اور تمہیں ایسے پاک کرنا چاہتا ہے۔ آپ یہ بات بتا دی، آپ یہ سوال کرو کہ آپ اگر انہی 5 کو ہی مراد لینا چاہتے ہیں تو حضرت حسن میں، حضرت حسین میں، حضرت فاطمہ میں، حضرت علی میں یا رسول اللہ میں تمہیں کون سی گندگی دی؟ کون سی گندگی دی؟ ہاں، اگر سارے خاندان کو آپ اہل بیت میں شامل کریں گے تو یہ ممکن ہے۔ آپ نے کوئی رشتہ کہیں سے کیا، کوئی رشتہ کہیں سے کیا، کوئی رشتہ، سارے رشتے آپ نے خاندان سے نہیں کیے، سارے باہر سے کیے، سوائے حضرت زینب، سارے رشتے باہر سے کیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب باہر سے خواتین آئی ہیں، باہر سے ان کی زندگی کیسی بھی تھی، اب اس خانوادہ نبوت میں قدم رکھنے کے بعد اللہ نے ٹھان لیا کہ ان کو بالکل ایسا پاک اور صاف کر دینا ہے، ان کی زندگیوں کو جیسے پاکیزگی کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پاک اور صاف کیا، وہ ام المومنین کہلائی، مسلمانوں کی مائیں کہلائی، اور یہ عزت اللہ نے آپ کو دی۔ جب آپ کی ماں اتنی نیک اور پارسا ہوگی، اس کے اثرات اولادوں پر بھی ہوگی۔ اگرچہ وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، انہوں نے ہمیں جنا نہیں ہے، لیکن وہ ہماری روحانی ماں، اللہ کے رسول ہمارے روحانی باپ، اور پھر ان کی زندگی کے جو اثرات ہیں وہ ہم پر مرتب ہوں گے انشاءاللہ، اگر ہم ایسا سوچیں۔